الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں جمعہ کے دن کی عظمت، اہمیت اور فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جمعے کا بیان باقی مساجد کی بنسبت انتہائی مختصر ہوتا ہے. اگر آپ دوسری مساجد کے علماء کے بیانات کے ساتھ موازنہ کریں تو، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہیں اور اس کے معنی اور مطالب زیادہ ہوں. خیر الکلام ما قل ودل، سب سے بہتر کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور مدلل ہو. یہ نہیں کہ کوئی بندہ 1-2 گھنٹے تقریر کرے اور تقریر کے بعد پلے کچھ بھی نہ پڑے. تو کلام میں حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں اور معانی اور مطالب کے انبار ان کے اندر موجود ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ حضور 2-4 جملے ارشاد فرما دیتے لیکن برسوں اس کی تشریح کرتے رہیں، اس کی تشریح کبھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے انتہائی مختصر سے وقت میں جو 2-4 باتیں عرض کروں گا وہ توجہ سے سماعت فرمانا. اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور وہ تو ہے ہی فضیلتوں کا مالک.
رحمتیں برکتیں تقسیم کرنے والا وہی ہے۔ وہ جس چیز پر اپنے کرم کی نظر ڈال دے تو اس چیز کا مقام ساری چیزوں سے بلند ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز پر غضب کی نگاہ ڈال دے تو پھر وہ پستی کی انتہا میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالی تو آپ دیکھیں مکہ تمام شہروں کا سردار شہر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ صحابہ کی جماعت میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو سارے صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ ائمہ کی جماعت میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو تمام ائمہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آج دنیا میں ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ہو رہی ہے۔ یہ مقام انہیں کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا، اور پھر ان میں آپس میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ جس طرح ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام ملائکہ پر، اور جس طرح سارے انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر، اور جس طرح قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر، اور جس طرح صحابہ میں حضرت ابو بکر کو سارے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کو تمام ہفتے کے ایام کا سردار دن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اقوام کا امتحان لیا۔ یہود سے کہا تم اپنی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کر لو، میرے علم میں وہ دن متعین ہے۔ تو یہود نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کر دیا۔ نصارہ سے کہا تم بھی اپنی عبادت کے لیے ایک دن مختص کر لو، میرے علم میں پہلے سے وہ دن طے شدہ ہے۔ نصارہ نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کا دن مختص کر لیا، اور پھر اس امت سے پوچھا گیا تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی دن ازل میں نے تمہارے لیے عبادت کے لیے طے فرما دیا تھا، اس
اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جمعے کا دن کتنا افضل اور کتنا مبارک دن ہے کہ اللہ نے ازل سے اس دن کو ہماری عبادت کے لیے طے فرما دیا تھا. اس لیے یہ دن سید الایام بننے کا مستحق دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی. اور قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے جو اللہ نے ان کے لیے دن متعین کیا تھا ہفتے کا دن، اس کے بارے میں اختلاف کیا. وہ اختلاف میں پڑ گئے اور سب سے عظیم دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن خود منتخب فرما لیا. تو اس دن کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے لیے حاضری کو مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. ہاں 4 بندے اس سے مستثنا کیے آپ علیہ السلام نے. ایک تو آپ نے فرمایا غلام مستثنا ہے، وہ مالک کے ہاتھ میں ہے، مجبور ہے. دوسرا آپ نے فرمایا نابالغ بچہ. تیسرا آپ نے فرمایا عورت، اس پر بھی جمعہ لازم نہیں ہے. اور چوتھا آپ نے فرمایا بیمار شخص ہے. اور ایک شخص اور بھی ہے دوسری حدیث میں، وہ مسافر ہے کہ مسافر پر بھی جمعہ لازم نہیں ہے. ان اشخاص کے علاوہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو ترغیب بھی دینی چاہیے، ترہیب بھی دینی چاہیے. اگر انسان کے سامنے صرف کسی چیز کی ترغیب بیان کی جائے، فضائل بیان کیے جائیں، تو پھر انسان کی نظر میں اسی عمل کی اہمیت رہتی ہے، باقی اعمال کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اسے کسی چیز کی ترغیب کر دی جائے، اسے ڈرایا جائے، تو پھر انسان کو ہر وقت ڈرایا جائے تو وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے فضائل بھی بتائے ہیں، اور جمعہ کا جو دن ہے اس کی نماز بلا وجہ چھوڑنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ میں وہ عظیم صحابی رسول ہے جو کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن پاک کی کون سی سورت کس جگہ پہ کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے علم ہے. اس امت کے بہت بڑے قرآن کے عالم اور مفسر تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، میں نے ان کے بارے میں پکا ارادہ کر لیا
کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور پھر میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ کی نماز میں حاضری نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ تو یہ بات سنتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے۔ رحمت للعالمین کی شان ہونے کے باوجود جمعہ کی نماز کو چھوڑنا آپ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز چھوڑ دے ایسے بدبخت لوگوں کے گھروں کو جا کر میں اللہ کا نبی خود جلا ڈالوں۔ یہ ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت اور نہ پڑھنے پر اتنی سخت وعید۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے بغیر کسی مجبوری کے جمعہ کی نماز چھوڑ دی اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جس کتاب کی لکھائی نہ کبھی مٹائی جا سکتی ہے نہ کبھی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اور اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو اس میں آپ علیہ السلام نے ایک لفظ ارشاد فرمایا من غیر ضرورت، کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعہ کی نماز چھوڑ دے۔ آپ علیہ السلام تو بڑے صاحب بصیرت شخصیت تھے۔ انسان کے ساتھ مجبوریاں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی شخص معذور ہے، تیز بارش برس رہی ہے، کوئی اور مجبوری کی وجہ سے انسان جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا تو آپ نے اسے چھوڑ دینے کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا اگر کوئی مجبوری نہیں ہے بلا وجہ جمعہ کی نماز چھوڑ دی، یہ اللہ کے کاغذات میں منافق لکھا جا چکا ہے۔ اور یہ جو منافق کا لفظ ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس منافق لکھا جائے گا۔ دیکھیں کسی بندے کو اللہ کے نبی منافق کہہ دے، اس کے نام اعمال میں منافق کا لقب اسے دے دیا جائے اور کوئی سزا نہ ہو، ایک شخص کے لیے یہ لفظ سزا بھی کافی ہے کہ یہ منافق ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے اگر قیامت کے دن حشر بھی منافقین کے ساتھ ہوا تو پھر تو اس شخص کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے جمعہ کی نماز ترک کرنے پر وعیدیں سنائی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فضائل بھی بیان فرمائے کہ یہ کتنا مبارک دن ہے، کتنا عظیم دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ حسن اتفاق سے کسی مسلمان کو اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ مانگا ہوا ضرور اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ کون سی گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جمعے کا پورا دن اس کا اکثر وقت وہ دعاؤں کی قبولیت میں اللہ کی عبادت میں گزار دے۔
گھڑی کوئی سی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس گھڑی سے نواز لیں گے۔ اگرچہ بعض محدثین نے کچھ اوقات متعین کیے ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جمعے والے دن۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جس وقت یہ امام منبر پہ آتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ بعض لوگ جب دو خطبے ہوتے ہیں تو درمیان میں جب امام بیٹھتا ہے تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی عادت ہے پہلے خطبے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دوسرے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس یہ دو خطبے ہیں، آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ خطبے کا ادب بتایا ہے۔ جس وقت امام خطبہ دے تو نمازیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کی طرف توجہ فرمائیں، اس خطبے کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ باقی ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی ضروری ہے۔ تو ایک طرف سے یہ چیز متعین فرما دی کہ وہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے، امام کے منبر پر آنے کے وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک۔ بعض محدثین کہتے ہیں عصر کے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، لیکن یہ بھی کوئی حتمی تعیین نہیں ہے، ایک اندازہ ہے۔ بعض احادیث میں یہ اشارے ملتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن کی فضیلت بیان فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے والے لوگوں کے یکے بعد دیگرے نام لکھتے ہیں، اور دوپہر کے وقت جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو بندہ دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ گائے کی قربانی کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو تیسرے نمبر پر جمعے والے دن مسجد میں دوپہر کے وقت داخل ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جو چوتھے نمبر پر داخل ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مرغی کے صدقے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے اسے انڈے کے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جس وقت امام منبر پہ آتا ہے خطبے کے لیے تو حدیث میں آتا ہے یہ فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، خطبے سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو فضیلت ہے اونٹ کی قربانی کا، یہ اس شخص کو ملے گا جو دوپہر کے وقت سب سے پہلے جمعے والے دن مسجد میں حاضر ہوا۔ ہمیں ان چیزوں میں بھی ریس کرنی چاہیے، جس طرح دنیا کے مال میں ریس کرتے ہیں کہ فلاں زیادہ امیر ہے میں اس سے بھی بڑا امیر بن جاؤں۔ قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ کریم نے جب اہل جنت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ ان کاموں میں ریس کرو، نیکیوں میں بھی کوئی ریس کر لیا کرے۔ فلاں بندہ مجھ سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ کما لوں۔ صحابہ نیکیوں میں ریس کرتے تھے، اس لیے یہ مت سوچا کرے چلو آخر میں انڈے کے صدقے کا ثواب تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ اس ثواب پہ نظر رکھیں جس میں سب سے زیادہ اجر ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جمعے والے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی کوشش کریں تاکہ یہ اجر و ثواب بھی حاصل ہو، اور جمعے کا جو ہفتے کے بعد ایک بیان ہوتا ہے
مختصر سا، جس میں کچھ شریعت کے احکامات، دینی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی سنیں تاکہ اگلا ہفتہ جو ہمارا گزرے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق کم از کم ہم زندگی تو گزار سکیں۔ ہم تو اس وقت مسجد میں آتے ہیں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جس وقت امام خطبے کے لیے منبر پہ آتا ہے تو تاجر حضرات بس اس وقت پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ جی سنا ہے کہ جو بندہ آخری رکعت میں مل جائے اسے جمعہ کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ چلو جی بات ہی ختم کر دو، بھئی ثواب تو ہمیں حاصل ہو گیا۔ یاد رکھیں، بنی اسرائیل قوم، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ پورا دن، جمعے والے دن سورج کے غروب ہونے سے لے کر ہفتے کے دن سورج غروب ہونے تک تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس دن کی تعظیم کرنی ہے، اس کا احترام تم پر لازم ہے۔ اور اللہ نے آزمانے کے لیے کہا کہ اس دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہفتے والے دن مچھلیاں دریا میں اوپر چھلانگیں لگاتی تھی، انہوں نے ہفتے کے دن میں عبادت کرنے کے بجائے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ دریا میں ڈوریاں جمعے والے دن ڈال دیں، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی، اتوار والے دن جا کے نکالتے اور کہتے ہم نے کون سے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی ہیں۔ جو عبادت کے لیے دن مقرر تھا اس میں عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، سورہ اعراف میں تفصیل سے موجود ہے، اللہ نے اس قوم کو خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ اور ہمارا جمعے کا دن، اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو آپ دیکھیں، ان کے لیے سارا دن تعظیم فرض تھا، عبادت لازم تھی، اور ہمارے لیے جمعہ کے دن صرف 2 سے 3 گھنٹے ہوں گے۔ پہلی اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک کا وقت ہے، اور ہم یہ تھوڑا سا وقت بھی اگر اپنی تجارت کو بند نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا سا وقت بھی ہم دنیا کے مصروفیات سے مسجد کے لیے نہیں نکال سکتے، تو پھر بنی اسرائیل قوم کا جو حشر ہوا وہ ہم بھی اپنے سامنے رکھیں، کہیں اللہ تعالی ہمارا بھی وہی حشر نہ فرما دے۔ اللہ نے اتنا عظیم دن ہمیں دیا ہے، اس لیے یہ شرن مسئلہ سمجھ لیں کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی کاروبار کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جو جمعے کے لوازمات میں سے نہیں ہے، وہ کام کرنا شرعاً حرام ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جی خطبے تک پہنچ جائیں گے، تجارت میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے انسان کی فطرت ہے، مال کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، لیکن جب ایک فرض حکم آ گیا اس کے بعد خرید و فروخت کرنا شرعاً حرام ہو گیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ پہلی اذان سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہوں اور یہ اجر و ثواب بھی حاصل کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے کہ مسلمان اس دن میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جمعے کے خطبہ کو سنیں، اس میں اسلامی تعلیمات کو سیکھیں، اس میں کاروبار کے مسائل ہیں، اس میں نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اولاد کی تربیت کے مسائل ہیں۔ یہی مسائل ہی تو جمعے کے بیان پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
اس دن کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس دن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔